بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوسچن ٹوڈے، آپ کا میزبان ایم صابر حاضر خدمت ہے۔ ابھی حال ہی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو کرپشن ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کرپشن کو روکنے کے لیے والیٹ سم کا اجرا کیا جائے۔ ناظرین تھوڑا سا توجہ دیجیے گا اس کے اوپر۔ بینیفیشریز کو ملنے والی جو اقساط ہیں اس میں فی بینیفیشری سے 1000 روپے سے لے کے 1500 2000 روپے تک جو ہے کٹوتی کی جا رہی تھی، اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے جہاں تمام تر وسائل کو بلائے طاق رکھ کر ہر بندے نے محنت کی، لیکن کرپشن آئے روز بڑھتی گئی اور ان کا کوئی تدارک نہ ہو سکا۔ بدقسمتی اس عوام کی، میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ جب تک اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو تب تک ان معاملات کو، ان مسائل کو حل کرنا انتہائی ناگزیر ہو جائے گا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب وفاقی حکومت اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن کی طرف سے یہ واضح طور پہ ڈائریکشن آ گئی کہ بینیفیشریز کو اقساط جو ہے، جو رقم ہے، وہ ان کے والیٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والیٹ اکاؤنٹ کے بننے سے، اس کے اجرا ہونے سے، سم کے ڈیلیور کیے جانے سے کرپشن رک جائے گی؟ کیا کرپشن کا سدباب کیا جا سکے گا؟ کیا بینیفیشریز کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ایک پرسکون جگہ پر، پرسکون ماحول میں ان کی بنیادی جو حق کی رقم ہے، کیا وہ ملنا ممکن ہو سکے گا؟ بجائے اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں، ایک اور سوال، جب سے والیٹ سم کے حوالے سے خبروں نے گردش کی اور والیٹ سم کے اجرا کے لیے ملک بھر میں جو ہے سینٹرز، کیمپ سائٹ کا انعقاد کیا گیا، بہت سے ایسے سکینڈلز منظر عام پر آئے کہ جو فیوریٹ کمپنیاں تھیں، ٹیلی نار، زونگ، یو، جیز، تو مختلف ڈویژن کے اندر، مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر، ملک بھر کے اندر جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جو سم دی جا رہی تھی والیٹ اکاؤنٹ کے لیے، اس کے اندر بڑی کرپشن سامنے آئی، سکینڈل سامنے آئے، چلتے چلتے کہانی بکھر تک پہنچی، بکھر کے اندر بھی سکینڈل منظر عام پر ہے، پھر چلتے چلتے کہانی دریا خان سینٹر تک آ پہنچی کہ دریا خان سینٹر پر بھی جو ہے والیٹ سم کے اجرا کے لیے باقاعدہ طور پہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ مختلف قیاس آرائیاں، مختلف ثبوتوں کے ساتھ لوگوں نے خبریں چلائیں، کہیں ویڈیوز کے موجود ہونے کے ثبوت دیے گئے، کہیں آڈیو کے ثبوت ہونے کے ثبوت دیے گئے، کہیں جو ہے وٹنس کے حوالے سے بات کی گئی کہ گواہ موجود ہیں، تمام تر حالات و واقعات، قیاس آرائیوں کو سامنے رکھا گیا۔ لیکن اب اہم ترین جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا چلو تسلیم کر لیا کہ والیٹ سم کا اجرا جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، تو کیا اس والیٹ سم کے جو حصول ہے وہ آسان ہے؟ آپ اگر کیمپ سائٹ یا سینٹر کا وزٹ کریں تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ ہاں، ایک بات اور، یہاں آصف محمود رانا کے حوالے سے میں بات کروں گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تحصیل آفس دریا خان کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بہترین سٹیپ لیا ہے، بہترین، جس کو جس طرح کہتے ہیں کہ گریٹ انیشیٹو ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آصف محمود رانا کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے خواتین کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے، موسمی حالات و واقعات، تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے گزشتہ 2-4 ہفتوں سے پہلے جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کٹاؤ کی طرف اور دریا خان کے ملحقہ ایسے علاقے جو دور دراز کے علاقے ہیں، چکوک ہو گئے، دیہات ہو گئے، یا جو دریائی پتن کے ساتھ ساتھ علاقے ہیں، وہاں اس مرد مجاہد نے خود پہنچ کر جو ہے سمیں جو ہے عورتوں کو فراہم کی، ٹیم باقاعدہ ان کے ساتھ تھی، فرنچائز کا عملہ موجود تھا۔ لیکن آصف محمود رانا کو بھی علم نہ ہو سکا کہ سینٹر کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ من چاہوں کو سمیں ڈیلیور کی جا رہی ہیں۔ آصف محمود رانا کو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ شناختی کارڈ جو ہے بینیفیشریز کے اکٹھے کر کے وہ جو ہے
ایک بندہ اندر لے کے جاتا ہے اور اندر ہی بیٹھ کے ان کے اوپر ٹوکن ڈیلیور کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو مطلوبہ جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے جہاں سم کا ملنا ممکن تھا. لیکن ہر بار عاصم محمود رانا کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا. لیکن یہاں اس کی کچھ اچھی کارکردگی بھی ہمارے سامنے آئی کہ اس نے کافی سارا کنٹرول بھی کیا. لیکن وہ ایک ہے چاروں طرف بھاگ رہے, سمجھ سے بالا تر کہانی ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. قسط آنے کا ٹائم بالکل قریب ہے. مختلف سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی خبریں ہیں کہ 1 سے لے کے 8 تاریخ تک قسط آ جائے گی. کچھ قیاس آرائیاں ہیں کہ 10 سے 15 کے درمیان قسط چلے گی. تو کیا قسط چلنے سے پہلے کوئی اس قسم کی مینجمنٹ کی گئی ہے, کوئی اس قسم کی پلاننگ کی گئی ہے جس سے بینیفیشریز کو عزت بھی ملے, معیار بھی ملے, وقار بھی ملے, دھکم پیل بھی نہ ہو, تکالیف بھی نہ ہو, مسائل بھی نہ ہو. کیونکہ ہم نے بارہا سینٹر پر جا کے دیکھا کہ وہاں معذور خواتین بھی آتی ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار ہے. وہاں ایسی بھی ہوا کی بیٹی آتی ہیں جو پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہے. ایسی بھی خواتین آتی ہیں جو بیماری لاچاری کے اندر بیچاری انوالو ہوتی ہیں. لیکن کوئی ایسا فی الحال ہمارے سامنے اقدام نظر نہیں آیا. اب کی قسط بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کیا واقعی عاصم محمود رانا ایسے کرپٹ مافیا کو, ایسے کرپٹ عناصر کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو یاد ہوگا پروگرام کی ابتدا میں ہم نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, جب عاصم محمود رانا نے نیا چارج لیا تھا تب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, اور آج پھر اپنے پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج ہے. کیا عاصم محمود رانا فرد واحد ہو کر کرپٹ مافیا کو لگام ڈال سکیں گے؟ کیا ایسے عناصر کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا سکیں گے؟ کیا ایسے عناصر کے خلاف اپنا گھیرا تنگ کر سکیں گے؟ کیا عاصم محمود رانا کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اس وقت انہی کے اپنے ہی اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ کالی بھیڑے ہیں جن کو بے نقاب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے سوال کے ساتھ. تب تک کے لیے ایم صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.